فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء و طالبات، الکرم ہائی اسکول شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادام باغ کی طرف سے کلاس ہفتم کی اسلامیات کے سبق اخلاق و آداب کی ایک شق سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیزم طلباء و طالبات، یہ اسلامیات ہے اور اس میں ہم زندگی کے وہ اسباق دیکھتے ہیں جس سے روزمرہ ہمیں زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔ کیوں کہ اسلام اس بات کا داعی ہے اور اس بات کی مالا جپتا ہے کہ انسان اپنی صبح سے لے کر اٹھنے سے لے کر شام کو سوتے تک جتنے بھی افعال، اعمال، کردار اور اقوال دنیا کے سامنے لاتا ہے، ان تمام میں کتنی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہے اور کتنی اس کی مخالفت ہے۔ عزیزم طلباء طالبات، یہ آپ کا پہلا لفظ ہے سخاوت۔ سخاوت، سخی یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنے والا۔ فضیلت، اس کا معیار، اس کی برتری، اس کی اچھائی۔ بخل، کم کر دینا، چھپا کر رکھنا، پیسے کو جمع کرنا۔ مذمت، برائی۔ اب ایک کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے اور ایک کی مذمت، برائی بیان کی جا رہی ہے۔ ان دونوں کو اردو کے اندر ہم دیکھتے ہیں بیٹے، الفاظ کے بولنے میں ساتھ ساتھ بولا جاتا ہے، لیکن دونوں ہی اپنے معنی اور مطالب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہے۔ کیوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ کون وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض دے اور قرض حسنہ دے اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ڈبل کر کے اس کو لوٹائے، اور اس کے لیے جنت بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں۔ عزیزم طلباء و طالبات، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس امت، اس مسلمان قوم کے رہبر اور رہنما کی حیثیت سے امت مسلمہ میں مسلمہ طور پر تسلیم بھی کیے گئے اور انہوں نے اپنے اقوال افعال سے اس چیز کا درس بھی دیا۔ عزیزم طلباء و طالبات، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی نہیں بلکہ قرآن نے بھی اس کی بار بار مذمت کی ہے۔ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ قرار دیا ہے، خرچ کرنے کو قرار دیا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قرآن کے اندر فرمایا، الذی جمع مالا وعددا، کہ جو شخص مال کو جمع ہے اور کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے لیے رہے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ اس کا ٹھکانہ تو حطمہ ہے۔ اور تمہیں کیا پتہ کہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تو عزیزم طلباء و طالبات، یہ مال، زر، زیب و زینت، دنیا کی آسائش، آرام، سکون، یہ میسر تو آتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی ہر ایک انسان تگ بھی کرتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ کتنی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور کتنی اللہ کے ہاں یہ بری ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، ہر ایک ایک پل سے اور ایک ایک لمحے سے ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے کہ معاشرتی، معاشی، ثقافتی، سماجی، سیاسی طور پر اگر آپ کسی معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس معاشرے کے تمام افراد کی حالت پر نظر رکھی جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر یتیم، غربا، فقراء، مساکین، ایسے لوگ جو بظاہر سفید پوش ہیں لیکن حقیقتاً وہ غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ان پر خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور عصر کی نماز کے بعد جب فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے سیدنا عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا
کہ کچھ بچہ بھی ہے یا ساری بکری آپ نے تقسیم کر دی؟ فرمایا کہ یہ ایک ران بچی ہوئی ہے، باقی ساری تقسیم کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں وہ باقی بچی ہوئے ہے اور یہ نہیں بچی ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مال خرچ ہو گیا یہ اللہ کے ہاں عند اللہ محفوظ ہے اور اس کا اجر ہے، اور جو انسان اپنی ضروریات اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے، خود غرضی کی زندگی گزارتا ہے، وہ نہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے نہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ ہے۔ اگر انسان پیسہ، دھن، دولت، شہرت اور بے بہا پیسہ ہے لیکن اسے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا بھی اس کے لیے رحمت ہے اور آخرت تو رحمت بنے گی۔ اور اگر بیٹے خدا نہ خواستہ اس کے برعکس ہو گیا کہ اگر بخل میں چلا گیا، کنجوسی کر لی، مال کو جمع کر کے رکھ لیا، اسے موقع بموقع خرچ نہیں کیا، نہ اچھا خود پہنتا ہے، نہ اپنی اولاد کو بھی خرچ کرتا ہے اور نہ ہی اپنے اڑوس پڑوس میں خرچ کرتا ہے، بلکہ پیسے پر ہر وقت سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہی مال اس کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ یہ جب انسان مال جمع کر کے رکھتا ہے تو پھر انسان اس مال کی برائی سے اور اس کی شر انگیزی سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کیوں کہ عزیزم طلباء و طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی میں اس پیسے کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے دنیا ان کے سامنے بچھی چلی جاتی تھی۔ آپ کے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بھی غزوے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے پیسہ، مال جمع اکٹھا کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی تو ہر ایک صحابی بڑھ بڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ یہ ساری مثالیں کس لیے ہیں؟ یہ امثلہ کیوں موجود رہتی ہیں؟ یہ موجود اس لیے ہوتی ہیں عزیزم طلباء و طالبات کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس سے سیکھیں کہ جس قوم کے، جس شجر کی تم ڈالی ہو، جس درخت کی تم ٹہنی ہو، وہ درخت کس قدر سایہ دار اور کس قدر عظیم مرتبے کا حامل تھا۔ اگر آج ہم نے اپنے ماضی کو بوقت بھلا دیا ہے، دنیا کی چکا چوند میں پڑ گئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا ہے، تو اس سے پھر ہمارے پاس تباہی کے دروازے کھلنے کے علاوہ کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے عزیزم طلباء و طالبات، آج آپ پڑھ رہے ہیں، کل آپ نے عملی زندگی میں آنا ہے، تو اس چیز کو یاد رکھیے کہ اخلاق و آداب، یہ جو ہم نے یہ سبق شروع کیا ہوا ہے، یعنی انسان کے اندر خلق، اچھی عادات میں سے ایک عادت سخاوت بھی ہے، آداب میں سے ایک ادب سخاوت، یعنی اللہ کی راہ میں پیسے کا خرچ کرنا، بوقت ضرورت اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے خاندان پہ خرچ کرنا، اور غربا، فقراء، مساکین، یتامہ پر اور ایسے لوگوں پر جو بظاہراً تو ہمیں نظر نہیں آتے، سفید پوشی اختیار رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں بیچارے وہ غربت کی زندگی گزار ہوتے ہیں، ان کی اگر ہم ضروریات آج پوری کریں گے تو عند اللہ یہ اجر کا باعث ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کی دوسری اس میں شک میں چلے گئے، بخل سے کام لیا، تو پھر یہی پیسہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ عزیزم طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس کے متعلق کسی سے کوئی پریشانی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔